اس میں کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوئی. ان کو باقاعدہ ان کا جو ڈیو شیئر بنتا تھا اپوزیشن کا وہ ان کو باقاعدہ ملا. اس کے باوجود ان کا شور شرابہ میرے خیال سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. ناجی صاحب نے نازیبا الفاظ اس میں استعمال کیے، حالانکہ اس ہاؤس کے تقدس کا خیال نہیں رکھا. اس میں خواتین ممبران اسمبلی بھی، معزز ممبران اسمبلی وہاں بیٹھی تھی اور باقاعدہ گالم گلوچ، حالانکہ ایک غیر پارلیمانی الفاظ کا بیجا استعمال کیا. 2-3 مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ کارڈ ہر ایک کی دسترس میں ہوگا، جس میں سال میں 1 گرانہ 1 ملین تک جناب اپنے طبی حوالے سے اخراجات اس کی گورنمنٹ ہماری برداشت کرے گی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، ہم آج روبرو پروگرام میں بات کریں گے کہ بلوچستان اسمبلی کا جو بجٹ تھا 2021-22 جو اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے، باوجود اس کے کہ اپوزیشن نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور بائیکاٹ کیا. میرے ساتھ آج مہمان ہیں صابر حسین، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. صابر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. شکریہ امیر صاحب. اپوزیشن نے اپنی پوری کوشش کی لیکن بجٹ تو رکوانے میں ناکام. پاس تو ہو ہی گیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ایک روٹین پروسیس ہے. وہ ہر جون میں دیکھیں، جب آپ اس پروسیس سے گزرتے ہیں بجٹ پاس کرنے کے حوالے سے، تو اپوزیشن فل ایکسرسائز کرتا ہے کہ ان کے جو ممبرس ہیں کہ ایجوٹیشن کریں. تو اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ کچھ زیادہ ایجوٹیشن دیکھنے میں آیا. تو یہ خاص کر کیمرے میں اپنے اس ایجوٹیشن ایک زیادہ ایگریسو ہوا کہ انہوں نے جو چیزیں کی امجد صاحب نے اور دیگر اپوزیشن کے اکابرین نے، تو میں سمجھتا ہوں جسٹ ایک یعنی کیمرے کی آئی میں آنے کی، تاکہ وہ ان کے ووٹر انگیج رہیں. اور باقی ان کو شور شرابہ کرنے کا قطعی اس میں بنتا نہیں تھا، کیونکہ جو بجٹ بڑا بیلنس بجٹ آیا ہے اس دفعہ. ہماری حکومت نے پہلی دفعہ جو بجٹ پیش کیا. بجٹ کے حوالے سے میں بعد میں آتا ہوں. صابر صاحب، مجھے یہ بتائیں، تو یہ جو اپوزیشن والے ان کی جو ریزرویشنز ہیں، جو کنسرنز تھے، کٹوتی ہوئی، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، یہ میرے خیال سے انگیج رکھنے کے لیے یقیناً میر صاحب دیکھیں، اس میں کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوئی. ان کو باقاعدہ ان کا جو ڈیو شیئر بنتا تھا اپوزیشن کا وہ ان کو باقاعدہ ملا. اس کے باوجود ان کا شور شرابہ میرے خیال سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ان کا شور شرابہ بالکل بے معنی تھا. اور خاص کر انہوں نے اتنی بڑی بیہودہ چیزیں کی جس میں ناجی صاحب نے نازیبا الفاظ اس میں استعمال کیے، حالانکہ اس ہاؤس کے تقدس کا خیال نہیں رکھا. اس میں خواتین ممبران اسمبلی بھی، معزز ممبران اسمبلی وہاں بیٹھی تھی اور باقاعدہ گالم گلوچ، حالانکہ ایک غیر پارلیمانی الفاظ کا بیجا استعمال کیا. اور امجد صاحب نے بھی بڑی ہنگامہ رائی کی، دیگر اکابرین نے. تو میرے خیال سے ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے اگر وہ احتجاج کرے تو وہ بنتا ہے. لیکن انہوں نے تو تہذیب کی ساری دجیاں بکھیری، اخلاقیات کی جو ایک ہاؤس کا تقدس ہوتا ہے یا نارمس ہوتے ہیں یا اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں رکھا. غیر پارلیمانی ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو میں سمجھتا ہوں، ہم نے دیکھا صابر صاحب کے اپوزیشن کے 2 ممبران تو موجود تھے، کچھ نے بائیکاٹ کیا، یعنی کچھ نے نہیں کیا. تو اپوزیشن کے اندر بھی کوئی تفرقہ ہے، اس کا مطلب ہے؟ دیکھو، جو بیٹھے تھے وہ ہوشیار لوگ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے حلقے کے عوام، ان کی مفادات عزیز تھے. وہ بیٹھے، انہوں نے باقاعدہ اس بجٹ کو منصفانہ قرار دیا. میں سمجھتا ہوں تو اس میں ہی وہ ایک پیج پہ نہیں ہے اپوزیشن والے، ایک پیج پہ نہیں ہے. ان کے ساتھ کوئی الگ سے ڈیل تو نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، ہرگز ایسا کوئی نہیں. وہ ایسا شائبہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہ جو بیٹھے تھے وہ بڑے معقول لگتے ہیں. صحیح، میں سمجھتا ہوں. تو اپوزیشن کا معاملہ پھر حکومت کی طرف سے جو رسپانس جیسا بھی تھا، خاموشی تھی، دیکھیں میر صاحب، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھو، حکومتی بینچ نے دیکھو ایک ایتھیکل نارمز کوڈ کا خیال رکھا، ہاؤس کے تقدس کا خیال رکھا. جاوید علی منوا جو فائنانس منسٹر تھے، اس نے بہت خوبصورت انداز میں بجٹ پیش کیا. بردباری سے اور تحمل سے اپوزیشن کے ہنگامے کو انہوں نے سنا، برداشت کیا. اور پھر سی ایم صاحب خود بنفس نفیس
سیکنڈ سیشن میں کنکلوڈنگ جب سیشن تھا بجٹ کا اس میں وہ خود آئے اور اس نے اپوزیشن کے جو ہر کیوریز کا اور ان کی جو ریزرویشنز تھا جو تھی ان کا باقاعدہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیا. اس میں ان کی یہ تھا کہ بدنصیبی یہ تھی اپوزیشن بینچ کا کہ وہ واک آؤٹ کر کے گئے ماں سوائے ایک ممبران اسمبلی اپوزیشن کے وہاں بیٹھے رہے. تو سی ایم صاحب نے اس کو ڈیٹیل بریف کیا کہ اس میں کہیں بھی حق تلفی ایسی نظر نہیں آئی, کیونکہ جیسا کہ گیزر کے کچھ حلقے سے اپوزیشن کے لوگوں کا چیخنا تھا کہ ہماری حق تلفی ہوئی. آپ بتائیں کہ فرسٹ ٹائم سی پیک میں ان کا ڈیو شیئر ملا اور اس میں گیزر ٹاپ پہ ہے. اس میں تقریباً 45 بلین کا جو پروجیکٹ ہے جس میں گلگت کو چترال سے منسلک کر رہا ہے وایا گیزر. تو آپ بتائیں کہ گیزر سے جب سی پیک کا راستہ جائے گا, ایکسپریس وے بنے گا, تو کیا صرف ناجی کا حلقہ مستفید ہوگا, کیا حلقہ 2 حلقہ 1 حلقہ جو 3 مستفید استفادہ نہیں کریں گے وہاں. آپ سب کے اعتماد سے جلال ہوم سولوشنز لائے گلگت بلتستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آفر. 1 تا 7 جولائی انٹرنیشنل ٹرکش, ایجپشین, ایرانین کارپٹس اور خوبصورت رگز, نیشنل اور بے مثال لوکل ہینڈ میڈ قالین, پریمیم ٹیکسٹائل پروڈکٹس جن میں نرم اور ملائم کشنز, شاندار پردے اور انتہا کے بیڈ شیٹس. آپ کے لمحوں کو خاص بنانے کے لیے انڈور آؤٹ ڈور فرنیچرز, معیاری پرکشش بین بیگز. ان تمام پروڈکٹس پر پائیں 50% تک کی سیل, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہیں ایک شاہانہ لائف سٹائل کے ساتھ. تو یہ سنہرا موقع ضائع ہونے نہ دیں. یاد رہے جلال ہوم سولوشنز کی یہ تاریخی سیل آفر صرف جلال ہوم سولوشنز کی مین برانچ نزد گلگت بلتستان اسمبلی جٹیال میں ہی آفر کی جائے گی. تو آج ہی وزٹ کریں. ہم دوسرے تمام حلقے یعنی گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بجٹ کے بعد بہتری آئے گی, عوامی زندگی میں جو بہتری آئے گی, روزگاری کم ہوگی, کچھ امپلائمنٹ, اس میں ڈیٹیل چیزیں ہیں جو کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. جس طرح دیگر سابقہ ادوار میں ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے, ٹورزم کو خاص کر پروموشن کے حوالے سے پرائم منسٹر کا ایک کلیئر ویژن ہے اور اس پہ ہمارے سی ایم خالد خورشید صاحب باقاعدہ اس ایجنڈے کو کیری کر رہے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب یہاں ٹورسٹ کا برڈن اتنا زیادہ ہے لیکن یہاں فیسلٹیز نہیں تھیں. اس سے پہلے دیکھیں اکراس گلگت بلتستان سننے میں اور دیکھنے میں یا اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہیں 11,000 کچھ رومس ہیں, جبکہ ٹورسٹ کا فلو 3 ملین ہے. آپ بتائیں کہ سابقہ ادوار میں کس سیکٹر پہ کام ہوا. ایجوکیشن پہ 2011 سے ٹل ڈیٹ کوئی یعنی بھرتیاں نہیں ہوئی. انہوں نے گریڈ 1 تو لگائے ہزاروں میں, جس کو ایک بہت بڑا بجٹ ہم نے کاٹ کے تعلیم صحت کا کاٹ کے ان کے وہ جو لوگ اداروں سے ایبسنٹ رہتے ہیں ایسے کامچور ملازمین کو دینے پڑ رہے ہیں جو کہ باقاعدہ کاغذوں میں تو موجود ہیں جیسے زمین پہ نہیں ہیں, جو ڈیوٹی پہ نہیں کر رہے ہیں. تو سابقہ ادوار کی یہ مہربانیاں ہیں پیپل پارٹی نون کی, انہوں نے گوشت ملازمین ایسے بھرتی کیے ہیں جس پہ بجٹ کا ایک بڑا خطیر رقم اس پہ خرچ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو چیف منسٹر صاحب پرائم منسٹر کے ویژن کے عین مطابق اور اس کے اس ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی ہمارے حکومت آگے انشاءاللہ تعالی 15,000 سے 26,000 لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے سی ایم صاحب اس حوالے سے مرکز سے رابطے میں ہے, کام کر رہا ہے. اور ہیلتھ صحت کارڈ سے گلگت بلتستان کے سفید پوش طبقے سے لے کے لوئر مڈل کلاس تک ہر ایک کی ریچ میں ہوگا. یہ ایک بہت اہم سیگمنٹ ہے امیر صاحب جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے اور ایک کامن مین کی بھی ضرورت ہے, ایک ایلیٹ کلاس کے بندے کو بھی صحت کے حوالے سے ضرورت ہر گھر کی ہے. آپ بتائیں کہ پرائم منسٹر کے کلیئر ڈائریکٹیوز تھے کہ گلگت بلتستان کے ہر فرد کو صحت کارڈ ملے گا. تو اس پہ کام ہو رہا ہے اور ہر 2-3 مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ کارڈ ہر ایک کی دسترس میں ہوگا, جس میں سال میں 1 گرانہ 1 ملین تک جناب اپنے طبی حوالے سے اخراجات اس کی گورنمنٹ ہماری برداشت کرے گی. تو یہ ایک ہر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ٹورزم پروموشن, صحت کارڈ کے حوالے سے, تعلیم و صحت کے حوالے سے بہت سارے اس پہ اس بجٹ میں لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. کوآرڈینیٹرز کی بات کرتے ہیں. آج سوشل میڈیا کے اوپر کچھ نام سامنے آ رہے ہیں
اس حوالے سے authentic نہیں، information میرے پاس تو کوئی انفارمیشن بالکل نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوآرڈینیٹرز کے حوالے سے جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، اور اس حوالے سے سی ایم صاحب باریک بینی سے انشاءاللہ جو لوگ حق رکھتے ہیں، جو ڈیزرونگ پارٹی کے لوگ ہیں، وہ ایکوموڈیٹ ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے. تو جو آئے گا تو میڈیا میں بھی آئے گا، نوٹیفیکیشن جب ہو تو کوئی ہم بتا سکتے ہیں. اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک چیف منسٹر ہیں خالد خورشید تب تک میرٹ وائلیٹ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ڈیفینیٹلی وہ میرٹ وائلیٹ کا چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ ریسنٹلی پولیس ریکروٹمنٹس میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمانی ممبرس جو تھے ان کے اثر رسوخ کوئی اس میں حائل نہیں ہوا، اور ریکروٹمنٹ بالکل میرٹ پہ ہوئی. آگے بھی ہم میرٹ کو انشور کریں گے. یہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے اور پرائم منسٹر خان کا ویژن ہے. گلگت بلتستان کونسل کے انتخابات کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں. اس پہ دیکھیں میر صاحب، ابھی گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کی طرف لے کے جانا ایک ڈریم ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا. اس حوالے سے خان صاحب بڑے آپٹیمسٹک ہیں، اور ہمارا جو باقاعدہ پبلک کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ گلگت بلتستان کو قومی دائرے میں شامل کریں گے. پی ٹی آئی کا یہ باقاعدہ الیکشن میں منشور میں یہ پوائنٹ ٹاپ ایجنڈے پہ تھا. تو اس حوالے سے عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے آئینی ماہرین کی ایک میٹنگ مڈ جولائی میں ہونی ہے، تو اس کے بعد ہم اس پہ کچھ کہہ سکتے ہیں. صحیح. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کونسل میں چونکہ عبوری صوبہ ہوگا نہیں ہوگا والی 605 والی صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کونسل کے الیکشن ہونے چاہیے. جب تک یہ اسمبلی ہے تو کونسل بھی ہونے چاہیے نا، ہونی چاہیے. اس کے اندر جتنے جس بھی پارٹی کی طرف سے جائیں گے اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے زیادہ شیئر ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن ہونے چاہیے. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم سیاسی تربیت تو ہو جائے گی، لوگوں کی ایکسپوجر کا موقع ملے گا. یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. میر صاحب، اس میں ہمارے پارٹی کے لوگ ایکوموڈیٹ ہوں گے، اور پارٹی کے لیڈرشپ کی یہی وہ ہے، یعنی وہ خود اس حوالے سے فکر مند رہتے ہیں. ہمارے چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب بھی اس وقت کشمیر الیکشن کے حوالے سے بھی اس چیپٹر کو دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کونسل کے الیکشن ہونے چاہیے جس میں پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں ان کو باقاعدہ وہاں جگہ ملے گی، اور وہ علاقے کے خطے کی خدمت کرنے کے لیے ایک اچھا موقع ملے گا. وہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے اپر ہاؤس سے اسمبلی کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں باقاعدہ یقیناً یہ ایبالش ہونا کسی علاقے کے لوگوں کے مفاد میں نہیں. بالکل. جب تک اگر آگے جا کے کوئی نئی صورتحال پیش آتی ہے، عبوری آئینی صوبہ بن جاتا ہے، تو اس وقت جو بھی ہوگا ظاہر ہے اسمبلی نہیں ہوگی، عبوری آئینی صوبہ ہوگا تو پارلیمنٹ کے اندر گلگت بلتستان کی نمائندگی ہوگی. یہ ہمارا ایک تب تک کونسل کا چلنا بھی تو مطلب بجا ہے. اور یہ ہمارا ایک ووکل وائس کہیں یا کیا، یہ جو کونسل جو ہے جس ہماری ضرورت ہے. بہت شکریہ صابر حسین. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.